बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: पेट पर बाल आना किस बात की अलामत है? जवाब: पेट पर बाल आना सुस्ती की अलामत है। सवाल: किस रंग के जूते पहनने से औरत हमेशा खुश रहती है? जवाब: पीले रंग के जूते पहनने से औरत हमेशा खुश रहती है। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए कपड़े किस दिन पहने थे? जवाब: जुम्मे के दिन नए कपड़े पहने थे। सवाल: किस सूरत में हर बीमारी का इलाज है? जवाब: सूरह फातिहा में हर बीमारी का इलाज है। सवाल: जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब: जिस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश की गई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 7 साल थी। सवाल: बेलिबास हो जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना जिस्म किस तरह छुपाया? जवाब: बेलिबास हो जाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने जिस्म को छुपाया। सवाल: वो कौन से सहाबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपना सलाम कहलवाया? जवाब: हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो को अल्लाह ताला ने अपना सलाम कहलवाया। सवाल: बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा देने वाली चीज कौन सी है? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। सवाल: कौन सी चीज़ दिल से एक दफ़ा पढ़ने से जहन्नम से निजात मिलती है? जवाब: कलमा तैयबा पढ़ने से। सवाल: वो कौन से नबी हैं जो 21 साल बीमारी में मुब्तला रहे थे? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। सवाल: कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब: सूरतुल माइदा की आयत 3 में। सवाल: हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन कौन सा था? जवाब: हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन यौम आशूरा है। सवाल: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र बावक्त नबूवत क्या थी?
جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت 48 برس تھی۔ سوال: خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں کس نے گرایا؟ جواب: خانہ کعبہ میں جو بت نصب تھے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرایا۔ سوال: ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: ام الکتاب سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: اسلامی ریاست کا آئین کیا ہے؟ جواب: اسلامی ریاست کا آئین قرآن مجید ہے۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں قرآن گواہ ہے، اس میں ذرا بھی شک لانے کے بارے میں شرع کا کیا حکم ہے؟ جواب: تمام فقہائے امت اس پر متفق ہیں کہ ایسا شخص کافر ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات اور پاک دامنی کے بارے میں ذرا بھی شک لائے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے لیے پیالے کتنے تھے اور کس چیز کے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کے پیالے 2 تھے اور ایک گچ کا اور دوسرا لکڑی کا ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال: مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنوائی کہاں ہے؟ جواب: مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنوائی بیت اللہ میں ہے۔ سوال: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام ابراہیم بن عثمان تھا۔ سوال: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ جواب: پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، ماہ یکم ذی القعدہ تھا۔ سوال: قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ جواب: قرآن پاک کی نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت علق ہے اور اس کا پہلا لفظ اقرا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 70 سے زیادہ جگہوں پر دعا مانگنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سوال: اسلام میں سود کو کب حرام قرار دیا گیا؟ جواب: اسلام میں سود کو 9 ہجری میں حرام قرار دیا گیا۔ سوال: اللہ پاک دنیا کے نظام کو کب تک جاری و ساری رکھیں گے؟
جواب: اللہ پاک اس وقت تک دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا جب تک ایک انسان بھی صرف اللہ کا نام لینے والا ہوگا۔ جس دن وہ بھی ختم ہو گیا اسی دن قیامت کا حکم ہو جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا ٹھہری تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہری تھی۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں 3 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: قیامت میں لوگ کس طرح ہوں گے؟ جواب: قیامت کے دن یہ لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو 300 سال تک سو سکتا ہے؟ جواب: گونگا یعنی سنیل ہے جو 300 سال تک سو سکتا ہے۔ سوال: شام کو کون بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا؟ جواب: شام کو عامر بن فہیرہ بکریاں چراتا ہوا لے کر آتا اور بکری کا دودھ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا۔ سوال: انسان 1 منٹ میں کتنی بار پلکیں جھپکتا ہے؟ جواب: انسان 1 منٹ میں 25 بار پلکیں جھپکتا ہے۔ سوال: جنت کی مٹی کس طرح کی ہے؟ جواب: جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ سوال: سمندر کے نیچے کیا چیز ہے؟ جواب: سمندر کے نیچے آگ ہے۔ سوال: جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب: جنت میں 4 دریا موجود ہیں۔ سوال: فرشتے کس مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں؟ جواب: فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: پیغمبروں کی سرزمین کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ جواب: پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سا فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا تھا؟ جواب: ہر امت کے نبی نے اپنی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ سوال: قرآن مجید کا تحریف سے بچانا کس کا کارنامہ تھا؟
جواب: قرآن مجید کا تحریف سے بچانا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ تھا۔ سوال: بتائیے سلطان الحدیث کن کو کہتے ہیں؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سلطان الحدیث کہتے ہیں۔ سوال: کیا انجیل میں صورتیں تھیں؟ جواب: جی ہاں، انجیل میں صورتیں تھیں جن میں سے ایک صورت کا نام سورۃ الامثال تھا۔ سوال: اللہ پاک کو تمام انسانوں میں کون سے انسان زیادہ پسند اور محبوب ہیں؟ جواب: اللہ پاک کو تمام انسانوں میں انبیاء علیہ السلام زیادہ پسند اور محبوب ہیں۔ سوال: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے؟ جواب: اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام عربی زبان بولتے تھے۔ سوال: اللہ پاک نے دنیا میں مخلوقات کی کل کتنی اقسام پیدا فرمائی ہیں؟ جواب: اللہ پاک نے دنیا میں مخلوقات کی کم و بیش 18,000 اقسام پیدا فرمائی ہیں۔ سوال: محمود غزنوی کس کا بیٹا تھا؟ جواب: محمود غزنوی سبکتگین کا بیٹا تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے نبی تھے۔ سوال: لفظ سپارے کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کتنے اجزاء ہیں؟ جواب: سپارے فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس میں 2 اجزاء ہیں۔ فارسی زبان میں سی کے معنی ہیں 30۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 10 بار آئے تھے۔ سوال: سن ہجری کا آغاز کس خلیفہ نے کیا تھا؟ جواب: سن ہجری کا آغاز خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ سوال: جنت الفردوس کے کل کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت الفردوس کے کل 8 دروازے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو دنیا میں کب بسایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 60,000 سال قبل جنات کو زمین میں بسایا تھا۔ سوال: وہ کون سی قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی؟ جواب: اصحاب کہف وہ قوم ہے جو 300 سال تک سوتی رہی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جن ایمان لائے وہ جزیرہ موصل کے رہنے والے تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام الزام سے بچنے کے لیے جنگل کی راہ جا رہے تھے تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ نے ڈر کے مارے کس چیز سے پناہ طلب کر لی تھی؟ جواب: آپ نے ڈر کے مارے ایک درخت سے پناہ طلب کر لی تھی۔ سوال: کس وقت کی نماز کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں؟ جواب: نماز فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کی سنت ترک نہ کرنا چاہے تم کو گھوڑے کچل ڈالیں۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جو مردوں میں تو بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی؟ جواب: داڑھی اور مونچھ ہے جو مردوں میں تو بڑھتی ہے لیکن عورتوں میں نہیں بڑھتی۔ سوال: بارش کے پانی میں کون سا وٹامن پایا جاتا ہے؟ جواب: بارش کے پانی میں وٹامن B12 پایا جاتا ہے۔ سوال: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کیسی ہے؟ جواب: روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ سوال: جنات کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ جواب: جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ سوال: جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد میں کس طرح آنا چاہیے؟ جواب: جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد میں اطمینان اور سکون کے ساتھ آنا چاہیے۔ سوال: حضرت امام مہدی کا ظہور کس عمر میں ہوگا؟ جواب: حضرت امام مہدی کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآنی نسخے کس شہروں کو بھجوائے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ اور یمن وغیرہ میں قرآنی نسخے بھجوائے۔ سوال: ایام العرب سے کیا مراد ہے؟ جواب: ایام العرب سے مراد عربوں کو مارکہ ارائیاں ہیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا آپس میں کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، 10 برس تک خدمت کا شرف رہا۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی آیت 3 میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے؟
جواب: روزہ رکھنا جو شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ سوال: 12 اسلامی مہینوں میں وہ کتنے مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے؟ جواب: 4 مہینے ہیں جس میں لڑائی سے روکا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں کتنی عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: 3 عورتوں سے۔ سوال: ان نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جواب: وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی؟ جواب: دودھ کے پھٹنے پر آواز نہیں آتی۔ سوال: کیا اسلام میں سیلفی لینا جائز ہے؟ جواب: اسلام میں سیلفی لینا جائز نہیں ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے برائیوں کو منگل کے دن پیدا کیا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سوال: ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: دل ہے جو کہ گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا عورتیں غیر ضروری بال بلیڈ یا ریزر سے صاف کر سکتی ہیں؟ جواب: خواتین کے لیے بلیڈ یا ریزر وغیرہ کا استعمال جائز ہے لیکن یہ مکروہ اور خلاف سنت عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ پاؤڈر یا کریم وغیرہ کا استعمال ہے۔ سوال: نمرود کے خاندان میں کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: نمرود کے خاندان میں بیٹی نے اسلام قبول کیا تھا۔ سوال: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک قازقستان ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟
جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کس کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ جواب: اہل مکہ آپ رضی اللہ عنہ کو العدل اور الوحید کے القابات سے پکارا کرتے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی صورتیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 6 صورتیں ہیں جو انبیاء کرام کے نام سے موجود ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 4، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ سوال: بتائیے کہ مشرک یعنی شرک کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ جواب: جی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ سوال: کس چیز کا پودا گھر میں لگانے سے بچوں کا دماغ تیز ہوتا ہے؟ جواب: چنبیلی کا پودا۔ سوال: وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال: نماز اوابین کب پڑھی جاتی ہے؟ اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: اوابین مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 سے 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی سن 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ سوال: احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب کون سی ہے؟ جواب: احادیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب صحیح بخاری شریف ہے۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جو چائے پینے سے جلد آ جاتی ہے؟ جواب: جوڑوں کا درد، جو چائے پینے سے ہو جاتا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے؟
جواب: قرآن پاک میں روح القدس کا لفظ 400 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سوال: غار سور کیوں مشہور ہے؟ جواب: ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا تھا۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بخت نصر نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔